ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو۔ چونکہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، لہٰذا اس کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب العزت اپنے تعارف سے کراتے ہیں، اور اس تعارف کا جو انداز اختیار کیا نہایت ہی فصاحت و بلاغت والا ہے۔ عربوں کی زبان ہے، مگر وہ اس الفاظ کے مترادف کوئی الفاظ لانے سے قاصر ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ یہ الفاظ کوئی بندہ اس کو لکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا، قرآن کریم کو اپنے بندے پر اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں عالم کے افراد کو ڈرائے، جہنم کی آگ سے اور اللہ کے خوف سے ڈرائے۔ وہ پروردگار کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو برابر کیا۔ برابر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے دو کان دیے ہیں، دونوں کی لینتھ برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کان بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، ایک ہاتھ بڑا ہو ایک ہاتھ چھوٹا ہو، بلکہ ہر چیز کو اس کے سائز کے اعتبار سے فٹ کیا ہے۔ اور ایک معنی برابر کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا ہے۔ انسان کی تخلیق میں دیکھیں کہ اگر یہ ناک اپنی جگہ سے اٹھ کے پیشانی پر آ جائے تو بہت ہی بدنما لگے، اور آنکھیں اگر اس جگہ سے اٹھ کر اوپر چلے جائیں یا نیچے آ جائیں تو اور بدنما لگیں، بدنما بھی لگیں اور نقصان دہ بھی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا بلکہ پیدا کر کے برابر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات کی یہ ساری صفات ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان کے اس ذات کے ساتھ تم کسی دوسرے کو شریک کرتے ہو عبادت میں، یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ایک پروردگار عالم کو ہی اپنا حقیقی رب مانو۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک بات ذکر کی کہ قریش مکہ ایک اشکال کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے اور ہمارے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ آج جو لبرل طبقہ ہے اس کا جو اشکال ہے یہ وہی اشکال ہے جو قریش مکہ کو تھا۔ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جی مولویوں کا کام تو صرف مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، علماء کا کام کہاں سے آ گیا سیاست میں گھسنا، علماء کا کام کہاں سے آ گیا بازاروں کے اندر گھسنا، علماء کا کام کہاں سے آ گیا بزنس کے بارے میں باتیں کرنے کا۔ شریعت مطہرہ ایک ایسی جامع شریعت ہے جس کے اندر ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے معلومات فراہم کی، ہر چیز کے احکامات کو نازل فرمایا۔ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو اس کو تو چاہیے کہ مسجد کے اندر رہے، یہ کیسا رسول ہے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، ہمارے ساتھ تجارتی معاملات بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو یہ تو ایک فرشتے کی طرح ہوتا کہ جو صرف اس کا کام ہوتا کہ لوگوں کو ڈرائے اور بس، باقی ان معاملات میں پڑھنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرح سے بیچ رہے ہیں، کس طرح سے خرید رہے ہیں، یہ کام تو اس کا نہیں تھا۔ آگے اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ پچھلی صورت کے اندر بھی گزشتہ درس کی ایمان والوں کی چند نشانیاں گزری تھیں۔ وہ نشانیاں باطن کے اعتبار سے تھیں کہ ایمان والوں کے اندر نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، وہ دوسرے کے ساتھ فضول گفتگو نہ کریں، اس طرح کی باتیں تھیں۔
یہاں سے آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے سے متعلق ہیں. جب انسان ایک جگہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کس طریقے سے وہ چلے پھرے, کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ گفتگو کرے, اس میں ایمان والوں کی کیا نشانی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے جو بندے ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اس زمین کے اوپر نہایت عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں, یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ زمین پر جھک کر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے, یعنی کوئی شخص خامخائے میں آ کر ان سے کوئی لڑائی جھگڑے کی والی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں آگے سے قالوا سلاما, السلام علیکم. یہ زیادہ بات چیت نہیں کرتے, بحث مباحثے کے اندر نہیں پڑھتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بحث مباحثے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ سلامتی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر غلط بات, صحیح بات تو دور کی بات, اگر غلط بات بھی ہمارے منہ سے نکل گئی ہم اس کو ثابت کرنے کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. اور اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ صحیح بات بھی ہو, ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں, آگے سے اگر کوئی شخص بحث کرے تو اس کو سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. بحث مباحثہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. بحث و مباحثہ شریعت کے اندر صرف اس وقت پہ پسند ہے کہ جب تو عالم آپس میں کسی مسئلے کے اوپر بحث کر رہے ہوں. اس کے علاوہ کسی معاملے کے اوپر بحث مباحثہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. دوسری نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. ان کی راتیں اپنے پروردگار سے مناجات کے اندر گزرتی ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب رات گزارتے ہیں اللہ کی یاد کے اندر, اس کے بعد اپنے پروردگار سے کہتے ہیں اے اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور فرما دیجئے, یہ جو آگ ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, ان ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ فضول خرچی کر رہے ہوں, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ بہت زیادہ تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. انسان دنیا میں انسان کی دو طرح کی نیچر ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات پہ فضول خرچی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہاتھ کا میل ہے, لہٰذا اس کو خرچ کرتے رہو, نکالتے رہو. اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے تو بہت ہی زیادہ محمود ہے, بہت پسندیدہ ہے. لیکن ویسے ہی شاہ خرچی کی جا رہی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور بہت زیادہ انسان اپنے ہاتھ کو اپنے اوپر تنگ کر دے, یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو صدقہ دیتے ہو اس میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو. تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرما رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے نہ بہت زیادہ تنگی کا مظاہرہ کرے نہ بہت زیادہ فضول خرچی کا مظاہرہ کرے, بلکہ اعتدال کی راہ اپنائے. اللہ رب العزت آ کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, بیجا کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, زنا کاری میں برائیوں کے اندر اس طرح سے مبتلا نہیں ہوتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اب یہ ساری نشانیاں بتا دی تو کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے بعض نشانیاں تو میرے اندر نہیں ہیں. اب جب میرے اندر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اگر کسی شخص میں یہ صفات نہیں ہے تو وہ تو گناہگار ہے. اب کیا ہے؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیں گے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا. اب ایک شخص جب یہ بات سوچتا ہے تو اس کو فوراً خوف آ جاتا ہے کہ میرے اندر تو یہ صفات نہیں ہے, اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فوراً تسلی دے دی, فرمایا من تابا, جس کسی شخص نے توبہ کی,
وآمن ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ہم نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ہم یہ معاملہ ایسا اس لیے کریں گے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بڑی معاف کرنے والی، بڑی مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جو کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اللہ رب العزت اس کی طرف اپنی توجہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی توبہ کے لیے منتظر رہتے ہیں، اللہ رب العزت ایمان والے کی توبہ کے لیے ہر وقت منتظر رہتے ہیں، جب کبھی یہ توبہ کرے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ الشعراء ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے ذکر فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نبوت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو بچایا تھا، اور پچھلے لوگ باقی بچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قوم لوط کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے اور دیگر قوموں کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اب ایک سورت کا نام چونٹی رکھ دینا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ النمل کیوں رکھا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ انسان کی بادشاہت انسانوں پر ہوتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پہ تھی، جنات کے اوپر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، پرندوں کے اوپر بھی تھی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کی بات چیت کا طریقہ عطا فرمایا تھا۔ پرندوں کی بات چیت ان کو سمجھ آتی تھی کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، جانوروں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک تخت عطا فرمایا تھا، تخت سلیمانی۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے اس پہ بیٹھ کر اڑا کرتے تھے اور اڑ کر وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے کا جہاز تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کا لشکر کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں ہوتا تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں جنات ہوا کرتے تھے جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ اب یہ قافلہ جا رہا تھا، تو قافلہ جب ایک جگہ سے جا رہا تھا تو اچانک ایک چونٹی نے دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام نمل رکھا۔ تو چونٹی نے دیکھا کہ ایک سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے اپنی دیگر چونٹیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، چونٹیوں کو یہ بات کہی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ جائے اور تمہیں رونتا ہوا چلے جائے۔ تو چونٹی نے اپنی دیگر قوم کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ خیر خواہی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پر ایک پوری سورت کو اتار دیا۔ اللہ رب العزت کو مومن کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہارے اندر خیر خواہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ الدین النصیحہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی۔ اور اس کا مفہوم مخالف لے لیں تو اگر خیر خواہی نہیں تو وہاں دین بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، یہ شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ آج تو بھائی ایک اپنے بھائی کا بدخواہ ہوتا ہے۔ خیر خواہی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ ایک جگہ پر بیٹھا، لوگ سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، جانور بھی آئے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت پر کچھ بیمار تھے، تو سب آ کے
مزاج پرسی کر رہے تھے. ایک جانور تھا ہدہد، چڑیا کے جتنا جانور ہوتا ہے، وہ وہاں سے غائب تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد غائب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کو چاہیے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو اور کوئی معقول وجہ بتائے کہ میں کیوں نہیں آپ کے دربار میں آ سکا. اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو خوب سزا دوں گا. اب ہدہد تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، بادشاہ سلامت. اصل میں گیا ہوا تھا آپ کو آپ کے لیے خبر لینے کے لیے. میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس پر آپ چوکنا ہو جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کون سی خبر ہے؟ ہدہد نے آگے سے کہا کہ جی ایک ملک ہے، اس کے اوپر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام ہے ملکہ بلقیس. اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اور اس کے سارے ماننے والے تمام کے تمام لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے ہیں اور ستاروں کے سامنے عبادت کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ چلو میں ذرا اس کو خط لکھتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری ملک کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر لوں گا. سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلیمان تمہیں خط حکم دیتا ہوں کہ تم میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جاؤ. اتنا خط لکھ دیا. اب ملکہ بلقیس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے اپنی کیبنٹ کو، اپنے وزیروں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ جی اس طرح سے خط آیا ہے، کیا کیا جائے. تو وزیروں نے وہی بات کہی جو عام طور پہ کہی جاتی ہے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے کہا کہ جی چلو ان پہ حملہ کرتے ہیں، دیکھی جائے گی. مگر وہ سمجھدار تھی، عورت تھی. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں. تو ہم یہاں کے معزز لوگ ہیں، یہ تو ہم تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اب اس واقعے کو یہیں پہ روک کر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں پہ نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک ظاہری معنی جو سمجھ آتے ہیں، مگر ہر آیت کے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اندر چھپے ہوئے معنی. اس آیت کے اندر دو لفظ ذکر ہوئے، ایک ہے قریہ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریہ سے مراد، بستی سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، اور ملک سے مراد یعنی بادشاہ سے مراد مالک الملوک اللہ رب العزت کی ذات کو لے لیا جائے، ترجمہ کچھ یوں بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، مالک الملوک اللہ رب العزت کا نام جب دل کی بستی کے اندر آتا ہے، افسدوها، دل کے اندر فساد مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دنیا جو دل کے اندر معزز بن کے بیٹھی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کر دل سے باہر نکال دیتا ہے. جب اللہ رب العزت کا نام انسان دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، اس دنیا کی حیثیت انسان کے سامنے کچھ نہیں رہتی ہے. تو بہرحال ملکہ بلقیس نے خط لکھا کہ جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے جنات کو بلایا اور بلا کے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ آ جائے. جب وہ یہاں پہنچے اور دیکھے کہ میرا تخت یہاں پر ہے تو وہ تو دیکھ کے ہی حیران رہ جائے گی اور اس کو میری فرما برداری کرنے کے اندر مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. تو ہے تم میں سے کوئی جو یہ کام کر سکے؟ جنات میں سے ایک جن تھا، اس نے کہا قال عفریت من الجن، عفریت اس کا نام تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس میں یہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوئے. معنی یہ ہے کہ جب وہ آئے گی تو آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، تو اس کے آنے سے پہلے میں یہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہے، مجھے تو اس سے پہلے چاہیے. اب یہاں پر جنات بھی قاصر ہو گئے. جہاں جنات بھی قاصر ہو گئے، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس یہ تخت لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک چھپک سکیں.
سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپکی تو وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی طاقت اتنی رکھی ہے کہ انسان پلک جھپکنے کے اندر ایک تخت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس علم کو تو پہچانے نا۔ جب علم کی طاقت انسان کے اندر آتی ہے، اللہ رب العزت اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مقام تسخیر وہ چیز ہوتا ہے کہ انسان کی حکومت ہر چیز کے اوپر چلا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب پتہ چلا کہ دریائے نیل چل نہیں رہا تو انہوں نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، اگر تو اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتا ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو چلتا رہے۔ دریائے نیل اس وقت سے چلنا شروع کرتا ہے، آج تک چل رہا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہے۔ تو یہ مقام تسخیر علم کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اس علم کی اہمیت کو نہیں پہچانا، آج اس وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اگلی سورت سورت القصص ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پہلا حصہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے میں پیدا ہوئے، قرآن کریم کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس زمانے کے اندر جو فرعون کا یہ اصول تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس حالت میں، اس حالات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ فرعون کے پہرے دار میرے گھر پہ آنے والے ہیں، تو اس وقت پر اس کو ایک بکسے کے اندر بند کر دیے گا، اور اس بکسے کے اندر بند کر کے اس کو دریا کے اندر ڈال دیجیے گا۔ اب یہاں پر انسان اگر عقل سے سوچے تو بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر بکسے کے اندر بند کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ سوراخ چھوڑ دیتے ہیں کہ تاکہ اس سے ہوا آ سکے، تو جب پانی میں جائے گا تو پانی اندر چلا جائے گا، اب پانی اندر جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام ڈوب جائیں گے۔ اور اگر اس بکسے کو ایئر ٹائٹ کرتے ہیں کہ ہوا بھی اندر نہ جا سکے تو بچے کا دم گھٹ جائے گا۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے کہ اے انسان تیری عقل، تجھے کیا ہو گیا، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کرنا کیا کام یہ ہے کہ تم اس کو گھر پہ کہیں چھپا دو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ رب العزت کے وعدے پر یقین کیا، چنانچہ انہوں نے اسی طرح سے ایک بکسے کے اندر ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی شان کہ وہ جو بکسا تھا وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ فرعون نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک بیٹا تھا، لڑکا تھا۔ فرعون کا قانون تو یہ تھا کہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ حکم دیتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے اپنی جانب سے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈالا تھا۔ یہ محبت کی تجلی پڑی، فرعون کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اللہ رب العزت کے وعدوں پر جو یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت دشمن کے گھر پہ دوست کو پلوا دیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ جو بچہ جب فرعون کے دربار میں آیا، اب آنے کے بعد وہ بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اب فرعون بڑا پریشان ہے کہ بچہ میرے دربار میں ہے اور رو رہا ہے مستقل۔ اس نے اعلان کر دیا جو کوئی عورت ہے وہ آئے اور اپنا دودھ پلائے۔ ہر عورت نے آ کے ٹیسٹ کیا لیکن کسی کا دودھ بچہ قبول نہیں کر رہا۔ اب صبح سے شام ہو گئی، فرعون سو بھی نہیں سکا، تو اس کو بڑی جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ دوسری طرف معاملہ یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں صبح کی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ اس راز کو فاش کر چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ ذرا فرعون کے دربار میں چیک کرو موسیٰ کا کیا حال ہے۔
وہ وہاں پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ فرعون کے دربار میں بھائی بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور بھائی کو کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہے. اس نے جا کے فرعون سے بات کہی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلائے تو اس کا دودھ بھی اس کو قبول ہو اور وہ اس کی بہت زیادہ خیر خواہ بھی ہو. فرعون بڑا حیران ہوا کہ یہ عورت یہ بات کیسے کہہ رہی ہے, یہ بچی یہ بات کیسے کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے خیر خواہ ہوں گے. تو اس نے آگے سے فوراً کہا کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے. وہ بھی آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. اس نے کہا کہ ہم آپ کی قوم کے لوگ ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا آپ کا خیر خواہ. چنانچہ اس نے اپنی والدہ کو لیا اور لے کر دربار میں گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی بچے کو سینے سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کیا. فرعون کو تسلی ہو گئی. فرعون نے کہا کہ میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں اور اب آرام کروں گا, تم اس کو دودھ پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بھائی میں اس کو دودھ نہیں پلا رہی, میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں, میں اس محل کے اندر نہیں رہ سکتی. فرعون اس وقت پر جھنجھلاہٹ کے اندر شکار تھا. اس نے کہا کہ اچھا اگر تم یہاں نہیں رہ سکتی تو اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ, اپنے ساتھ لے جاؤ, اپنے گھر پہ اس کو دودھ پلانا, ہم اس کا وظیفہ تمہارے گھر پر پہنچا دیں گے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس بھی پہنچا دیا اور ساتھ میں ان کی کفالت کے لیے وظیفہ بھی فرعون کے دربار سے مقرر فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا, کئی تقر عینها, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور وہ غم نہ کریں, ولی تعلم, اور یہ بات جان لیں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اللہ کے وعدوں پہ جس کسی شخص نے یقین کیا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ان کے وعدوں کو پورا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اگلا قصہ بھی ہے کہ وہ جب جوان ہوئے اس کے بعد وہ اپنی قوم سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہ شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا. اس نکاح کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی. اس نبوت کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور جا کر اس کو پھر دین کی دعوت دی, اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ نے اس کو غرق کیا یہ پہلے پارے کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اس فرعون کے غرق کرنے کے بعد ایک اور بادشاہ کھڑا ہوا, اس کا نام تھا قارون. قارون کو اللہ نے بے تحاشا دولت عطا فرمائی تھی, مگر اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں, مگر جو تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ مال میرا ہے اور میں اس مال کا مالک ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بات کی دعوت دی کہ تم زکوٰۃ کو ادا کیا کرو. وہ اس بارے میں بہت زیادہ غصے کے اندر آ گیا اور اس نے ایک پلاننگ کی, ایک عورت سے بات کی کہ دیکھو میں تمہیں اتنا مال دوں گا, تم کھڑے مجمع کے ایک مرتبہ بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کی ہے. تم یہ بات کہہ دو گی تو موسیٰ پر تہمت لگ جائے گی اور لوگ اس کو نبی ماننے سے انکار کر دیں گے, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. عورت نے ایک مرتبہ اسی طرح سے تہمت کے لگانے کے لیے کھڑی ہوئی, مگر جب کھڑی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, اللہ کے نبی کا چہرہ تو ایک پرنور چہرہ تھا, اس چہرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے یہ نکلا اے اللہ کے نبی پیارے موسیٰ علیہ السلام, اس قارون نے مجھے بات کہی تھی کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ پر تہمت لگاؤں, میں یہ تہمت آپ پر نہیں لگا سکتی. موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے, انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اے اللہ آپ اس کو سزا عطا فرمائیے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے اس زمین کو تیرے تابع کر دیا, تو جو حکم دے گا یہ زمین مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اے زمین قارون کو دھسا لے. زمین نے 1/3 قارون کو اندر دھسا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا اور زمین نے دھسایا, قارون کو اپنی فکر لائق ہو گئی. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنا شروع کر دی, اے موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے, فرمایا زمین اور پکڑو. زمین نے 2/3 اپنے اندر کر لیا. اس نے پھر معافی مانگی. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی جلال میں تھے, فرمایا زمین اس کو اور اندر نگل لو. زمین نے پورا کا پورا فرعون کو اپنے اندر نگل لیا اور زمین کے اندر قارون جو تھا وہ دھس گیا. جب قارون زمین کے اندر دھس گیا, اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کا دل کتنا سخت ہے,
اس میرے جلال کی قسم اگر وہ ایک مرتبہ مجھے کہتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جلال کی قسم میں اس کو معاف کر دیتا، زمین کے اندر سے نکال دیتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اس واقعے کے اوپر ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ قارون کو اللہ رب العزت نے زمین میں دھسایا، یہ دھستا گیا، پہلی زمین سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی زمین کے اوپر گیا۔ جب چوتھی زمین کے اوپر گیا تو چوتھی زمین کی مخلوق نے دیکھا کہ ایک شخص دھستا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے جو تمہیں اس طرح سے دھسایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی فرعون کی قوم کا بندہ ہوں، اور میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہوں، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح سے تہمت لگائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں اس کو چوتھی زمین پر ہی روک دو۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اس کو کیوں روک دیں؟ فرمایا کہ اس نے میرے دوست موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، ہم نے اس کے عذاب کو یہیں پر روک دیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، اگر کسی دوست کا نام لینے پر دشمن کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، ہم اگر اللہ کے دوستوں کا نام لیں گے، ان کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری دستگیری کیوں نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ کیوں نہیں اکٹھا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کے اوپر سورہ قصص کو مکمل فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی قائم رکھے، اور قیامت کے دن بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔